سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہو اور ہمیں ایسے نیک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی سیرت کو اپنانے کی باللہ ہمیں توفیق عطا کریں۔ ہجرت سے مدینہ پڑھے تھے، ہجرت مدینہ اور ابو بکر یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت مدینہ میں کیا کردار تھا۔ ابھی تک جو ہم نے سیکھا اس میں یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رستہ بتانے کے لیے ماہر گائیڈ کا ان دونوں نے انتخاب کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی بڑی مدد کی، لیکن پھر رستے کے اندر ان کا جو ایک ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس کا نام سراقہ ہے، سراقہ بن جعشم، سراقہ بن مالک بن جعشم۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس قریش کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ایک شخص، اور اس نے آ کے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں سے ہر ایک کے قتل کرنے پر یا پکڑ کر لانے پر اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ کہتے ہیں میں اپنی قوم بنو مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں میری قوم کا ایک شخص آیا، ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا ہے سراقہ میں بھی ساحل پہ چند آدمیوں کے سائے دیکھ کر آ رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں دل میں پہچان گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں، لیکن میں نے اس سے کہا کہ یہ وہ نہیں ہیں، تو نے فلاں فلاں کو دیکھا ہے۔ کہتے ہیں پھر میں گھڑی بار اس مجلس میں بیٹھا رہا اور میں اٹھ کر اپنے گھر گیا، اپنی لونڈی سے کہا میری گھوڑی نکال اور ٹیلے کی دوسری جانب جا کر گھوڑی کو میرے لیے روک کے رکھ۔ کہتے ہیں میں نے اپنا نیزہ سنبھالا اور گھر کی پچھلی جانب سے میں باہر نکلا۔ خیر وہ وہاں تک پہنچے تو اس میں یہ ہے کہ نیزے کا اوپر والا حصہ جو ہے جھکا دیا، اس طرح اپنی گھوڑی پر سوار ہوئے اور تیزی سے اس کو دوڑایا تاکہ وہ جلدی پہنچ سکے، کیونکہ ان کی نیت بھی یہی تھی کہ وہ ان کو پکڑ کر کمائیں گے، یعنی جو انہوں نے دیت جو لوگوں نے انعام رکھا ہے وہ حاصل کریں گے۔ کہتے ہیں جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کے ساتھی کے قریب پہنچا تو میری گھوڑی نے ٹھوکر کھائی اور وہ میں اس سے گر پڑا۔ پھر میں نے اٹھ کر کھڑا ہوا اور میں نے فال نکالا۔ پہلے زمانے کے اندر نا فال نکالے جاتے تھے قسمت کے بارے میں جاننے کے لیے کہ میں بھلا ان کو تکلیف پہنچا سکوں گا کہ یہ نہیں، تو اس فال سے وہی بات نکلی جسے میں برا سمجھتا تھا، لیکن اونٹوں کے لالچ میں پھر میں اپنی گھوڑی پر سوار ہوا اور پھر فال نکالی تو فال میرے خلاف نکلی، پھر دوبارہ سوار ہوا، پھر گر پڑا، یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے تھے، جبکہ ابو بکر صدیق بار بار ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں میری جو گھوڑی کے پاؤں ہیں وہ زمین کے اندر دنس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک زمین میں غائب ہو گئے اور میں اس کے اوپر سے گر پڑا۔ میں نے اس کو ڈانٹنے کی کوشش کی، اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں اپنے وہ جو گھوڑی ہے وہ اپنے گھٹنے زمین سے نکال ہی نہ سکی۔ پھر جب وہ مشکل سے سیدھی کھڑی ہوئی تو اس کے آگے کے پاؤں سے منتشر سا غبار اٹھ کر دھوئیں کی طرح آسمان کی طرف چڑھنے لگا۔ کہتے ہیں میں نے دوبارہ فال نکالی تو دوبارہ سے وہی آیا۔ خیر جب اللہ تعالیٰ کے رسول سے پھر انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے امان کے لیے ان کو پکارا، وہ رک گئے، پھر میں اپنے گھوڑی پر سوار ہو کر ان کے قریب پہنچا اور ان کے ساتھ اپنے برے ارادے کا ذکر کیا، پھر ان کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح میرے ساتھ مجھے روک دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی سچے رسول ہیں، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے سر کی قیمت 100 اونٹ مقرر کی ہے۔ پھر میں نے ان کو ساری وہ باتیں بتائیں جو لوگ چاہتے تھے، ان کے ساتھ جو ہے سامان زادے راہ اور سفر کا سامان بھی پیش کیا، یعنی وہ قتل کرنے آیا تھا لیکن جو ہے مسلمان مومن بن کر وہاں سے گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کی، ان کو سامان بھی دیا اور ان کو جو ہے گائیڈ بھی کیا مزید آگے بڑھنے کے لیے۔
پھر مدینہ منورہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو وہاں پہ جو ہے ان لوگوں جب وہ پہنچ رہے تھے تو لوگوں نے بہت اچھے طریقے کے ساتھ ان کا ویلکم کیا. ربیع الاول کا مہینہ تھا اور منڈے کا دن تھا. تو لوگ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو ابو بکر صدیق تھے ان کو بہترین طریقے سے ویلکم کر رہے تھے. اس کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق جو ہے مدینہ کی تشریف آوری پر ان تقریباً 500 انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال کیا. انصار کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ آپ دونوں بے خوف و خطر تشریف لائے ہیں، آپ کی اطاعت کی جائے گی. یعنی ان کو امید دلائی جا رہی تھی کہ جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں ضرور آپ کے ساتھ یہ ہوگا. کتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ جب کبھی آپ کو لگے کہ کوئی انسان کسی دوسری جگہ سے آیا، یعنی آپ کے گھر کوئی رہنے آیا، اس کو ڈر ہے کہ پتہ نہیں یہاں میرے ساتھ کیا ہوگا، ٹینشن ہوتی ہے نا، پریشانی ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، لیکن وہ خود نہیں پوچھنا چاہتا. اب یہاں تو آ گئے ہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، اب آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. اس لیے جس کے پاس آئے ہوتے ہیں، جو رہنے والے باشندے ہوتے ہیں، جن کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، ان کو اتنی سی امید یا تسلی ضرور دینی چاہیے. ٹھیک ہے، پہلی تسلی دی ان کے آنے پر. پھر اسی کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ لوگ اس دن اتنے خوش تھے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ میں داخل ہوئے، اس دن سے زیادہ روشن اور خوبصورت دن میں نے کوئی نہیں دیکھا. کیا منظر تھا. دونوں ساتھی جو ہیں اس دن اتنا لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں اور اتنا اچھا ویلکم کیا گیا، اتنے اچھے طریقے کے ساتھ ان کو استقبال ان کا کیا گیا. اور ابو بکر صدیق جو ہیں ان سب میں سے بڑے لگ رہے تھے عمر کے لحاظ سے. کیسے پتہ چلا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے اصحاب میں سے سب سے زیادہ عمر جو ہے ابو بکر صدیق کی تھی، اس لیے کہ انہوں نے اپنی مہندی اور وسمہ کا خضاب جو ہے وہ استعمال کیا ہوا تھا. یعنی ان کے بال جو ہیں وہ وائٹ ہو گئے تھے، اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے بالوں کا رنگ جو ہے خوب سرخی مائل، یعنی جو اندر تھوڑا بلیک ہوتا ہے اور سرخ ہوتا ہے، دونوں کو مکس کر کے وہ استعمال کیا ہوا تھا. تو اس طرح نے کہ ان کی جو ہے عمر سب سے زیادہ لگ رہی تھی جب وہ مدینہ تشریف لائے، باقی بھی جو ساتھ ایمان لائے تھے ان سے. مدینہ پہنچ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی جو ایک بیوی ہے ان کو طلاق دی، جو قبیلہ کلب کی ام بکر نامی بیوی تھی اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو مدینہ پہنچ کر اور انہوں نے طلاق دے دی. پھر مدینہ پہنچتے ہی جب پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا، اور وہ سیدنا برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ مدینہ پہنچ کر جب میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوا تو آپ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ لیٹی ہوئی تھی، انہیں سخت بخار تھا. میں نے ان کے والد کو دیکھا کہ انہوں نے ان کے رخسار پر بوسہ دیا اور دریافت کیا، کیف انتی یا بنیہ، بیٹی طبیعت کیسی ہے. یعنی اس سے ایک چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ والدین کو بھی اپنی اولاد کی تیمارداری کرنی چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان ویسے ہی فریش ہو جاتا ہے پوچھ گچھ کرنے پر. اس طرح سے جب کوئی بیمار ہوتا ہے اس کے ساتھ محبت برا انداز اپنایا جائے، اس کا حال حوال پوچھا جائے، اس کے ساتھ پیار بڑے بول بولے جائیں، تو اس کی اندرونی کیفیت جو مایوسی والی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خود بخار ہو گیا. اس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر صدیق اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہما دونوں بخار میں مبتلا ہو گئے. میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی ابا جان اب طبیعت کیسی ہے؟ اے بلال آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہار میں مبتلا ہوتے تو یہ شعر پڑھتے. بہت خوبصورت شعر ہے کہ ہم لوگ نا امیدی کے
بولتے ہیں نا، لیکن ابو بکر صدیق کیا کہتے تھے کہ ہر شخص اپنے اہل و عیال میں صبح کرتا ہے اور موت اس سے اس کی جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی بیماری کے وقت اللہ کو یاد کرنا، موت کو یاد کرنا کہ یہ بیماری اگر ہمیں آئی ہے تو اس کی وجہ سے ہم فوت بھی تو ہو سکتے ہیں نا. اس لیے ہمیں ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، اپنی بیماری میں بھی، اپنی خوشی میں بھی، تاکہ ہم اپنے ایمان کو مینٹین رکھ سکیں. اور آج جو سب سے خوبصورت بات جو پتہ چلی وہ ابو بکر صدیق اپنی بیٹی کی تیمارداری اور باپ کی تیمارداری بیٹی کا کرنا ایک بہت اچھا خوبصورت عمل ہے. اگر ہم اس کو اپناتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹریٹ کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے. اس سے بھی محبتیں بڑھتی ہیں اور آپس کی جو رنجشیں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. اور رنجشیں پیدا بھی نہیں ہونی چاہیے جن لوگوں کے ساتھ ہم نے رہنا ہوتا ہے، زیادہ لمبی دوری نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ہمیں اپنے بچوں کے معاملے میں بھی، ایک تو ہوتا ہے نا پوچھنا ڈانٹ ٹپٹ کر کے، ایک ہے پیار سے، جیسے اللہ کے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بوسہ لیا اور محبت سے پوچھا کیا میری بیٹی کیسی ہیں آپ. تو اس طرح سے اگر ہم یہ ایک سیرت میں سے ایک پوائنٹ لیتے ہیں آج سیکھنے کے لیے بھی، تو بہت ہی اچھا اور بہت ہی اعلیٰ عمل ہے. اگر اس کو کیا جائے بہتر انداز میں خلوص کے ساتھ، اس کے بہت اچھے نتائج ہمیں ملتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور سیرت اللہ کے ربی کی سیرت اور ان کے صحابہ کی سیرت کو پڑھ کر دل تک اتارنے اور ان کی زندگی سے امپریس ہو کر خود ان کو اپلائی کرنا اپنی لائف کے اندر. اللہ ہمیں یہ توفیق دے دے تو پھر پڑھنے کا تو فائدہ ہے. اس کے برعکس اگر ہم نہیں ایسے کریں گے تو پھر نالج ہے، سیکھیں گے، بھولتے جائیں گے، پھر سیکھتے جائیں گے، لیکن جو بات عمل میں رہ جائے گی وہ ساری عمر کے لیے یاد رہ جاتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.